نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق اللہ و مولانا العظیم. اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں امت مسلمہ میں شامل فرمایا. اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم کروڑہ بار شکر ادا کرتے ہیں. آج کی اس بابرکت محفل کے اندر عقیدہ توسل کے حوالے سے گفتگو کروں گا. بعض اذہان میں اس حوالے سے مغالطے پائے جاتے ہیں کہ آپ دعا میں بزرگ ہستیوں کا یا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, ان کے وسیلے سے کیوں دعائیں مانگتے ہیں. آج ممکن ہے یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ بھی میں لکھ کے لایا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج جو قرآن مجید کی 10 آیات ہیں اس کے حوالے سے آج کی گفتگو ہو جائے گی. عقیدہ توسل قرآن مجید کی روشنی میں اگلا جب پروگرام ہوگا تو اس میں عقیدہ توسل احادیث مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ بیان ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا اور ہمارا بیان کرنا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے جس کی میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. جب تک انسان ایمان نہیں لاتا تو وہ حالت کفر میں ہوتا ہے. اب جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو مان لیتا ہے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے کر آتا ہے, وہ کلمہ شہادت کے ذریعے اسلام قبول کرتا ہے, صاحب ایمان بن جاتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کا خطاب ہی صاحب ایمان کے لیے ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی کہ اللہ سے ڈرو, پرہیزگاری اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اس کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سب سے پہلی چیز ایمان, اس کے بعد دوسری چیز تقوی کو بیان کیا, تیسری چیز وسیلہ ہے اور چوتھی چیز جہاد ہے. اب ان 4 چیزوں کو تھوڑا تھوڑا میں بیان کرتا ہوں. بن دیکھے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں. ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے. چونکہ ہم نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر یہ بات مان لی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور وہ ذات ایک ہے. ہمارا عقیدہ توحید پر مبنی ہے. ایک ذات کو ماننے کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے. تو ایمان ماننے کا نام ہو گیا. اب دوسری چیز فرمایا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے, جو حرام ہے, مکروہ ہے, جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جانے کو تقوی کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, ہم نے ان حدود کا خیال کرنا ہے. اپنی ساری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں سے جو شخص اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اسے صاحب تقوی کہتے ہیں. تو صاحب کفر سے صاحب ایمان کا درجہ بلند ہو گیا اور پھر صاحب ایمان سے صاحب تقوی کا درجہ بلند ہو گیا. چونکہ جو صاحب تقوی ہوتا ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ ولایت کا مقام عطا کرتے ہیں. اب ہم جیسے عام لوگوں میں اور اللہ کے جو ولی ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عام شخص کو نہیں پتا ہوتا, اور پتا ہو بھی تو وہ حلال اور حرام کا خیال نہیں کر رہا ہوتا. وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو بھی وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے.
اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر وہ جو چیزیں منع کی ہیں اس سے دور رہتا ہے. اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے عبادت کی توفیق چھین لے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت عطا کی ہے، ممکن ہے وہ ایمان کی دولت کینسل بنا ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. وہ ساری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، لیکن دنیا کے کسی جابر حکمران کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے ولی کی شان یہ ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، دنیا کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ رب کا خوف اپنے من میں بسا لیتے ہیں. تو جن کے دل میں اپنے مولا کا خوف پیدا ہوتا ہے وہ پھر دنیا میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور ولا هم یحزنون، یحزنون حزن سے ہے، حزن کہتے ہیں غم کو، ملال کو. اگر ان کا مال چھن جائے، کاروبار کو آگ لگ جائے، اور اگر کوئی جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی بھی رشتہ دار و اقارب اگر دنیا سے چلا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے لے لے، تو اس پر ان کو حزن و ملال بھی نہیں ہوتا. ان کے دل کی کیفیت بڑی مضبوط ہوتی ہے. فرمائے لوگوں، یہ جو میرے اولیاء ہیں، ان کے دلوں میں چونکہ تقوی کی دولت ہوتی ہے اور ان کے دل میں لوگوں کا خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں. تو اس لیے جو صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ولایت کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ آج کا ٹاپک ہے جو میں آگے بیان کروں گا. اس کے بعد فرمایا وجہاد فی سبیلہ، اور جو اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے. جہاد علم کے ذریعے بھی ہوتا ہے تاکہ معاشرے سے جہالت کا خاتمہ کریں. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں؟ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ غربت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ غربت ہمارا مسئلہ ہے. نہیں، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ 3 دن گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا تھا. یہ معاملہ غربت کا نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ناشتہ نہ ملے یا دن کا کھانا نہ ملے یا رات کا کھانا نہ ملے. تینوں وقت کی روٹی ہر ایک کو نصیب ہوتی ہے. غربت مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جہالت ہے. علم کے ساتھ ہمارا ربط ٹوٹ گیا ہے. اور جو ظاہری طور پر جو اسکول بن گئے، کالج بن گئے، یونیورسٹیز بن گئی، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تعلیم دیتے ہیں، یہ علم ہے. ان کی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی یہی قوم کرپشن بھی کر رہی ہے، یہی لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں. ایک ہی اسکول سے باہر جب بچے نکلتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو گالی بھی دے رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ علم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے کردار کو بدل دے. علم تو آپ کو صداقت کا پیکر بناتا ہے، علم آپ کو امن کا پیکر بناتا ہے، علم تو آپ کو ادب کا پیکر بناتا ہے. علم آ جائے تو انسان اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے اور بڑوں کا احترام کرتا ہے. علم تو یہ سکھاتا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ میں نے کیا بتایا؟ جہالت ہے. تو جہالت کے خلاف جہاد کیا ہوگا؟ جو بندہ علم کے چراغ جلائے گا، جو علم کے مرکز بنائے گا. یہ علم کا مرکز ہے، یہ مرکز علم ہے. یہاں تصوف کا بھی علم آپ سیکھتے ہیں، جہاں شریعت کا علم بھی ہوتا ہے، طریقت کا بھی علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس معاشرے کے اندر جہالت کے خاتمے کے لیے ہم نے علم کے چراغ روشن کرنے ہوں گے. ہم نے اپنے گھروں کو مراکز علم بنانا ہوگا. جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے بچوں کو بٹھائے، بیوی بچوں کو بٹھائے، رشتہ داروں کو بٹھائے، وہ انہیں بٹھا کر کوئی بھی کتاب ہے، کتاب پڑھ کر سنائے، قرآن پڑھ کر سنائے، حدیث پڑھ کر سنائے، کوئی بھی کتاب پڑھ کر سنائے، تربیت کرے. چونکہ جو تربیت ہوگی معاشرے کے اندر، تب جا کے اس معاشرے کے اندر چینج آئے گی. لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ نئی حکومت آئے گی، الیکشن ہوں گے، گورنمنٹ بدلے گی تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی، چینج آئے گی. نہیں،
حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک صحابہ کرام پر محنت کی تھی، ان کی تربیت ہوئی تھی، ان کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا، حدیث کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا، تو قرآن اور حدیث کی روشنی ان کے من کے اندر گئی، ان کے من کے اندر ایسا اجالا آیا کہ انہوں نے معاشرے کے اندر علم کے چراغ روشن کی۔ تو جہاد کہتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جہالت ہے تو پھر علم کا چراغ جلائیں، آپ جد و جہد کریں علم کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، فہم دیا ہے، تو آپ اپنے علم کے ذریعے جہاد کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اپنے مال سے دین کے اوپر خرچ کریں، اپنے مال کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے۔ پھر ایک جہاد بن نفس ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے تکبر کو ذبح کرنا ہے، اپنی لالچ کو ذبح کرنا ہے۔ کسی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے، میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، مرنے سے پہلے مر تو اے جیلانی، تب فقیروں میں نام آتے ہیں۔ مرنے سے پہلے مر کیسے؟ شاعر کہتا ہے، اے بندے اگر تو جب مر جائے گا تو پھر تو تکبر ختم ہو جائے گا، پھر لالچ سب ختم ہو جائے گی، تو مر جائے گا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ اس موت سے پہلے تو اپنے تکبر کو ختم کر دے، تو اپنی لالچ کو ختم کر دے، تو اپنی حرص کو ختم کر دے، تو اپنی میں کو ختم کر دے، تیرے اندر عاجزی آئے، تیرے اندر انکساری آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیسے پتا چلتا ہے کہ کسی کی زندگی کے اندر عاجزی ہے؟ اس کے چلنے کا طریقہ کیسا ہے؟ وہ پروقار طریقے سے چلتا ہے، اس کا بیان کرنا، اس کی گفتگو کرنا، چھوٹے کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، بڑوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، علماء کرام کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، صوفیاء کرام کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو جو بندہ اس موت سے پہلے اپنی خواہشات نفسانی کو ذبح کر دیتا ہے، تو کہا کہ مرنے سے پہلے مر تو اے جیلانی، تب فقیروں میں نام آتے ہیں۔ فقیر انسان تب بنتا ہے کہ اس موت سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دے، پھر وہ بندہ فقیر بنتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جہاد بالنفس، ہم نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ایک ہے پھر جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ اب جو کہ حکومتیں قائم ہو چکی ہیں گورنمنٹ لیول پر، اب جیسے پاکستانی افواج ہے، یہ اس کا کام ہے جہاد کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے نچلے جو میں نے 3 درجے بتائے، آپ عوام کی ذمہ داری ہے علم کے ساتھ جہاد کریں، مال کے ساتھ جہاد کریں، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ جو محافلیں برپا کی جاتی ہیں نفس کو کچلنے کے لیے کی جاتی ہیں، یا تصوف کا بھی بیان ہوتا ہے کہ نفس کیسے کچلا جاتا ہے، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جو ذکر ہوتا ہے الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، اس سے نفس کچلا جاتا ہے۔ تو میں نے بیان کیا کہ ایک ایمان لانا ہے، اور ایک فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اور فرمایا یہ 4 چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جیسے مؤذن کہتا ہے نا حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، یہ وہی ہے، تفلحون فلاح سے ہے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ گا۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں، جو فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ علمی بات ایک بتاؤں آپ کو، قرآن مجید کے اندر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ حکم مطلق ہے اور لوگوں نے اسے مقید کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے اور آپ کو مہمان کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے آپ لسی پلا دیں۔ مثال کے طور پر مجھے پیاس لگی ہے، آپ لسی پلا دیں۔ اب اس بندے کی جو ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ اسے کہیں گے مقید۔ اب جو میزبان ہوگا وہ اس کو پانی تو نہیں پلائے گا نا، اس کو کوئی اور کولڈ ڈرنکس نہیں پلائے گا، وہ پابند ہو گیا، اس نے لسی پیش کر دی ہے۔ اب اگر کوئی مہمان آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے کچھ پلا دو، اس کا مطلب ہے اس نے مطلق بات کی ہے، میم تو لام قاف مطلق۔ آپ بچے جو لوگ ٹینسز پڑھتے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، آپ نے پڑھا ہوگا فعل حال مطلق، فعل ماضی مطلق۔ تو فعل حال مطلق کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتا ہے، ہی گوز، وہ جاتا ہے۔ تو جانا کیا؟ یہ مطلق بات ہے۔ کب جاتا ہے؟ 8 بجے جاتا ہے، 9 بجے، وہ اسکول جاتا ہے، ہی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے۔ کب جاتا ہے؟ 7 بجے جاتا ہے، 8 بجے جاتا ہے، اس کی پابندی نہیں لگائی نا، تو یہ مطلق بات کر دی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ اب اگر کہیں گے کہ وہ 8 بجے اسکول جاتا ہے، ہی گوز ٹو اسکول ایٹ او کلاک،
وہ 8 بجے اسکول جاتا ہے. یہ جملہ مقید ہے، قید کر دیا، وہ خاص بات کر دی. آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ قید لگانا کسے کہتے ہیں، اور اگر قید نہ لگی ہو تو اسے مطلق کہتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ قرآن مجید کی اب میں آیت پڑھوں گا. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. یہ حکم مطلق ہے، وسیلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن لوگوں نے کیا کہا، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صرف 3 قسم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کون سا؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے انسان اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرے. مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کچھ لوگ تھے، 3 بزرگ ہستیاں تھیں، 3 لوگ تھے، نیک لوگ تھے. وہ کہیں جا رہے تھے تو وہ کسی غار میں گئے تو آگے سے پتھر سرک کر آگے آیا تو وہ غار کا دہانہ بند ہو گیا. اب وہ تینوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم نے اگر زندگی میں کوئی نیک عمل کیے ہیں تو اپنا محبوب عمل جو ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے ہیں تاکہ اس عمل کے وسیلے سے اللہ تبارک تعالیٰ وہ غار کے دہانے سے پتھر کو ہٹا دے. تو ایک شخص نے دعا کی، پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. پھر دوسرے بندے نے اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کی تو پتھر ہٹ گیا. پھر تیسرے بندے نے اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کی تو پتھر بالکل ہٹ گیا. وہ تینوں غار سے باہر آ گئی. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ وسیلے کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں نا. تو ان کے لیے ایک بات کر دوں، اگر کوئی شخص مطلق وسیلے کا انکار کرتا ہے کہ وسیلہ ہے ہی نہیں، صرف ڈائریکٹ دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے، وسیلہ ہے ہی نہیں، تو وسیلے کا مطلق انکار کرنا قرآن مجید کی آیت کا انکار ہو جائے گا. اور جو قرآن مجید کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مگر میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جو اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، وہ مطلق وسیلے کا انکار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، مگر پھر تھوڑا سا پھسل جاتے ہیں وہ لوگ بھی. یہ بڑے ٹاپ کلاس کے اوپر جو گفتگو ہوتی ہے علماء کرام کی، وہ بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 3 طرح کا وسیلہ ہے، وہ قید لگا دیتے ہیں. جو آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بھئی آپ کون ہو قید لگانے والے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں مطلق بات کی ہے، آپ قید لگاتے ہو. وہ کہتے ہیں ایک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اسماء الہی ہیں، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام، یہ جو اسماء الہی ہیں ان کا ورد کر کے ان کے وسیلے سے دعا کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے. تیسری چیز وہ کہتے ہیں زندہ آدمی کے وسیلے سے دعا کرائی جا سکتی ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے تھے، لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قحط پڑا ہوا ہے آپ دعا کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی. تو زندہ آدمی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف 3 طریقے ہیں. تو قید لگا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مطلق بات کی ہے. آپ جو اس کی تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی جو تشریح کرتے ہیں، وہ قید کیوں لگا رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قید نہیں لگائی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. آپ کوئی پوچھے گا اس کے علاوہ کیا ہے، تو آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلتا ہے کہ میرے بابا کی بینائی چلی گئی تو قرآن مجید میں کیا فرمایا، جو سورہ یوسف کے اندر ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص اتار کے دیا، فرمایا اذهبوا بقمیصی، یہ قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، یہ قمیض میرے بابا کے آنکھوں پر رکھنا، یاتی بصیرہ، اور بصارت لوٹ آئے گی. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جو خوشخبری سنانے والا آیا، قمیض لے کر آیا، تو جب قمیض لے کر آیا تو یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر قمیض رکھی، فرتد بصیرہ، اسی وقت بصارت آ گئی. اب بتائیں یہاں پر نہ کسی کے اعمال کا وسیلہ پیش کیا گیا، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الہی کا وسیلہ پیش کیا گیا، اور نہ یوسف علیہ السلام سے دعا کرائی گئی. کہا گیا نا کہ زندہ آدمی سے دعا کرا سکتے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، وہ خود بھی تو دعا کر سکتے تھے، تو بینائی لوٹ سکتی تھی، ایک طریقہ وہ بھی ہے. یوسف علیہ السلام بھی دعا کر سکتے تھے، بینائی آ سکتی تھی، ایک طریقہ وہ بھی ہے. لیکن اللہ کے جو نبی ہیں انہوں نے ایک اور طریقہ متعارف کرایا. انہوں نے بتایا کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے جسم سے جو چیزیں مس ہو جاتی ہیں، جو تبرکات ہوتے ہیں، ان تبرکات کے وسیلے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں.
تو یہ قید لگانا یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا، قید نہیں لگانی ہے. آپ کو ماشاءاللہ سے یہ بات سمجھ آ گئی. ہم آگے چلتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتار دیا گیا تو پھر انہوں نے جب توبہ کا وقت تھا دعا کرتے رہے تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مجھے جب جنت سے اتارا گیا تھا تو انہوں نے جنت میں دیکھا تھا تو ہر جگہ جہاں اللہ کا نام تھا ساتھ محمد کا نام تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے جب دعا کی تھی تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. مگر ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید کے اندر جو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کی ہے. جب آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کی. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ دعا نہیں ہے، یہ آپ کو مغالطے میں ڈالتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں آدم علیہ السلام اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں، وہ اپنی ندامت شرمندگی کے ساتھ اور اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے باری تعالیٰ میں نے اپنے جان پر زیادتی کی ہے. جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور وہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو گناہ کا اعتراف کر لینا اور عاجزی یہ وسیلہ بن جاتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے. یہ باریک نقطے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں ہر چیز سامنے ظاہر کر کے بیان نہیں کی. اگر بیان ہو جاتی تو اللہ پاک یہ کیوں فرما رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا یتدبرون، کیا وہ تدبر نہیں کرتے؟ تو تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے. جو بندہ ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے حکمت کے خزانے عطا فرماتے ہیں. اور لوگ موٹی بات کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو دیکھیں آدم علیہ السلام نے جو دعا کی، آدم علیہ السلام کی دعا کے اندر کیا ہے؟ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک بندے نے 99 قتل کر دیے تھے، یہ بخاری شریف کے اندر ہے. اور اس کو بیان کون کر رہے ہیں؟ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں 99 قتل ہو گئے. وہ بنی اسرائیل کا تھا تو راہب کے پاس گیا، وہ کہتا ہے مجھ سے 99 قتل ہو گئے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس نے کہا 99 قتل کر کے آیا ہے، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو اس نے کیا کیا؟ تلوار نکال کر اس راہب کو بھی قتل کر دیا. اس نے 100 پورے کر دیے، سینچری مکمل ہوگی. اس کے بعد کسی فقیر نے یہ فقیر جو ہوتے ہیں جو من کی بات سمجھتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں. کسی دور میں ان کا نام بابا فرید ہوتا ہے، کسی دور میں ان کا نام داتا گنج بخش علی حجویری ہوتا ہے، کسی دور میں ان کا نام قطبۃ الاولیاء سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن حسینی ہوتا ہے، کسی دور میں ان کا نام خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری ہوتا ہے، کسی دور میں ان کا نام پیر مہر علی شاہ صاحب ہوتا ہے. الگ بہت سارے جو صوفیہ کرام میں مطلب ہے کہ ان کا کام ایک ہوتا ہے، وہ فقیر ہوتے ہیں، نام بدلتا رہتا ہے. تو وہ حق بات کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو تم رہ رہے ہو نا، یہ تم جس بستی میں رہتے ہو یہ قریۃ الخبیثہ ہے. یہ خبیث کا لفظ حدیث کے اندر ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ہمارے یہاں گالی کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے نا، جو مجرموں کی بستی ہوتی ہے، گناہگاروں کی بستی ہے، گناہگار اور مجرم کو خبیث کہتے ہیں، قریۃ الخبیثہ ہے. تو یہاں سے نکلو، وہاں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ قریۃ الصالحہ ہے، وہ صالحین کی بستی ہے. صالحین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو کہا کہ وہ قریۃ الصالحہ ہے، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے. وہاں جاؤ، وہاں جا کر اپنے مولا سے توبہ کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے. اب بات کرنی یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مزارات پہ جا کے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اب یہی مانگ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ شاہ رگ جب کٹتی ہے تو انسان مر جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو تمہیں وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہو. سید ظہور حسین شاہ صاحب کے گھر جا کر آپ دعائیں کرتے ہو، تم اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے.
فلانی جگہ جا کر دعائیں کرتا. سوال ہے اللہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے, تو جواب یہ ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے, ہم قریب تو نہیں ہے نا. چونکہ رب کے قریب وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوتا ہے. جو میں نے شروع میں بات بتائی, اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا, منع کیا, جو ان سے بچتا ہے اور صاحب ایمان ہے, اور برائی سے جو بچتا ہے وہ صاحب تقوی ہوتا ہے, تو اس کو اللہ پاک ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے. تو سوال کرنے والے سے اس کو ہم جواب دیتے ہیں کہ تم یہ بات کرتے ہو اپنے گھر میں دعا کر لو, تو جب تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ولایت کا مقام عطا کریں گے, تو تم بے شک اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کر لینا. لیکن جب ایک عام بندہ ہو تو اسے صالحین کی مجلس میں جانا پڑتا ہے, جس طرح 100 کا قاتل ہے. آپ نے سنا ایک بندے کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے, 100 کا قاتل ہے, مگر بخشش کیسی ہو رہی ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ اس نے سچی توبہ کی تھی. جو بندہ اپنے دل سے سچی توبہ کرتا ہے تو سچا دل, نیت کا صاف ہونا یہ وسیلہ بنا. اور دوسرا قریۃ الصالحین, اللہ کے ولیوں کی طرف چل پڑا تھا. ابھی رستے میں انتقال ہو گیا, زیادہ رستہ طے بھی نہیں کیا تھا, زیادہ رستہ باقی تھا. دونوں طرح کے فرشتے آ گئے, آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا. کچھ کہنے لگے یہ جنت میں جائے گا, دوسرے نے کہا نہیں یہ تو جہنم میں جائے گا, 100 کا قاتل ہے. اللہ پاک نے ایک اور فرشتے کو بھیجا, فرمایا کہ زمین کو ناپ لو, اگر اپنے گھر سے قریۃ الصالحات صالحین نیک لوگوں کی بستی کی طرف اگر زیادہ سفر طے کر چکا ہے تو اسے جنت والے فرشتے لے جائیں, اور اگر کم فاصلہ طے کیا ہے تو جہنم والے فرشتے لے جائیں. اس فرشتے کے اترنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کی بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ تو پھیل جا, وہ زمین پھیل گئی تو وہ جنت میں چلا گیا. تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا, تو نیک لوگوں کی بستی میں بھی پہنچا بھی نہیں تھا. تو یہ وسیلہ بنتی ہیں چیزیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا. ان کی قوم نے کہا منو سلوا آتا تھا. آج کل کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ گھروں کے اندر کچن کے اندر بڑی تنگ ہوتی ہے نا کھانا پکانے سے. وہ کہتی ہیں پکا پکایا باہر سے لے آؤ. تو بنی اسرائیل کے اوپر کیا ہو رہا تھا؟ منو سلوا آتا تھا نا, پکا پکایا آتا تھا. اس قوم نے کیا کیا؟ ناشکری کی. انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین سے ساگ کو اگائے. ساگ وہ ہمارے لیے ککڑی ہو, گندم ہو, اور پھر مسور ہو, پیاز ہو, یہ چیزیں مانگ رہے ہیں. اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیسے پاگل لوگ ہو, اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. لیکن ہم جو عقیدے کا نقطہ آج بیان کر رہے ہیں, جیسے ہمارا ٹاپک عقیدہ توسل ہے, اللہ تبارک تعالیٰ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ دعا کریں, اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے, دعا قبول اللہ کرتا ہے, ہم نے نہیں منع کیا. مگر بنی اسرائیل کس کے پاس گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, آپ اللہ سے دعا کریں. تو انبیاء کرام سے دعائیں کرانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے منع بھی نہیں کیا, موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا آپ اللہ سے دعا کر لو. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی, اللہ پاک سے کہا, تو انہیں وہ باقاعدہ چیزیں ملی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک تعالیٰ عنقریب آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے دائیں جانب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا یہ مقام محمود ہے, آپ یہاں تشریف فرمائیں. تو آقا علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کریں گے. تو جس نبی کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت ملی, جس نبی کے صدقے میں ہمیں نماز ملی, روزہ ملا, حج ملا, احکام ملے, ہمیں سونے کا طریقہ, کھانا کھانے کا طریقہ, ایک ایک عمل, کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی بندے کو دیا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ساری شریعت عطا کی ہے. آخری آیت کہ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں, بہت امپورٹنٹ ہے. کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن مجید حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہے
تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب لے آ۔ انہوں نے چیلنج کر دیا اگر یہ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، تو باری تعالیٰ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، ہم پر دردناک عذاب نازل کر دے۔ کتنا بڑا چیلنج وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب ہم اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک محبوب تو ان کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک میرے محبوب تیرے قدمین اس زمین پر لگے ہیں اور تیری نبوت کا زمانہ ہے اور تو ان کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان نہیں کہ میرا نبی ان میں موجود ہو اور وہاں پر عذاب کو نازل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر رہے تھے نا، تو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام ابھی جا رہے تھے، تو جب فرعون اور اس کی فوجوں نے دیکھا کہ خشکی ہوگی اور پانی آسمانوں تک جا رکھا ہے، دائیں اور بائیں رستہ بنا ہوا ہے، تو فرعون نے بھی بنی اسرائیل کو سمندر میں اتار دیا۔ جب انہوں نے بھی اتار دیا تو جب فرعون بھی بیچ میں، بنی اسرائیل بھی بیچ میں ہے، تو اس وقت عذاب نہیں آ رہا چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اندر ہیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے پار ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کو کہا کہ مل جا، اس کو غرق کر دیا سمندر کے اندر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جب تک تو ان کے اندر ہے اللہ پاک عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود رہے عذاب نازل نہیں ہوئے۔ یہ کون سے عذاب؟ بڑے بڑے، جیسے بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اس طرح کے عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے وسیلے سے روک دیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ زندہ بندے سے تو دعا کر سکتے ہیں، چونکہ اب فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد ہم اس کے وسیلے سے دعا کر نہیں سکتے، میں اپنی بات کو ختم کر رکھا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا، ختم ہو گیا، اب وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، اس کے وسیلے سے آپ مدد کیوں مانگتے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی، یہ مینٹیلٹی درست ہوتی، یہ نظریہ درست ہوتا، تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، کل نفس ذائقۃ الموت کے پروسیس سے گزر کے اور ظاہری طور پر وہ پردہ فرما گئے، تو پھر وہ بڑے بڑے عذاب جو روکے ہوئے تھے تو پھر وہ واپس ہونا شروع ہو جاتے نا۔ اگر آقا علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں، تو یہاں سے قرآن مجید سے نقطہ ثابت ہوا کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عذاب کو نبی کے وسیلے سے اس عذاب کو روکا ہوا ہے۔ تو جس نبی کے وسیلے سے عذاب بھی رکا ہوا ہے، ہمارے اوپر وہ عذاب نہیں آ رہا جو نافرمانیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، اپنے نبی کے وسیلے سے وہ عذاب رکا ہوا ہے۔ جس نبی نے ہمیں پوری شریعت بتائی، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، تبلیغ کا طریقہ، حقوق دیے، سارے کا سارا طریقہ جس نبی نے ہمیں دیا، تو آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے، تو اپنے ایمان کو درست کرو۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ آپ یہ دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات کیا کریں کہ اگر عقیدہ درست ہوگا تو تھوڑا عمل بھی ہوگا، آخرت میں کام آ جائے گا۔ اگر عمل پہاڑوں تک ہوں گے لیکن عقیدہ آپ کا خراب ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جس طرح اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، بالکل اسی طرح حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اچھا عقیدہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیم کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔